were told that we would not be treated as a political party, that the explanation and Rule 94 would be applied widely and there was a risk. آپ کیا مجبوریوں پہ چلیں گے یا آئین پہ چلیں گے؟ Senior councils decided that there was no harm in joining SIC. This is the Constitution of Pakistan. یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا آئین. پی ٹی آئی امیدوار مجبوری میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. ہمیں بتایا گیا تھا انتخابی نشان واپس ہو گیا تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی مخصوص نشستوں کے کیس میں دلائل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. مجبوری ہو تو کیا آئین و قانون نہیں مانا جاتا؟ تمام قوانین اور اصول توڑ دیے جاتے ہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا میرے خیال میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. نشستیں دینے کے لیے طریقہ کار دیکھنا پڑے گا. پیپل نے تو ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دیا. ووٹر کو کیا یہ تھا کہ آپ نے جوائن کرنا ہے ایس سی سی؟ جی میں بڑا ڈینجرس ہوگا جی آئندہ کے لیے. جی یو آر ایکسپیکٹنگ دس کورٹ ٹو اسٹیمپ سم تھنگ. پولیٹیکل انجینئرنگ کے دروازے کھول دیے جائیں. فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کے آج تک پیپل ہیو بین رابڈ. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی خمیازہ عوام کیوں بھوگتے ہیں؟ غلط تشریح کو درست کیا جانا چاہیے تھا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے آپ خود غلط تشریح کرتے رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے. کل سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا آپ ایسی چیز پر مہر لگوانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں سیاسی انجینئرنگ کا راستہ کھولے. How do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened, and the same had also happened in 2018? Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes? الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے. جو کچھ 2018 میں ہوا وہی اب ہوا. جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا. کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے؟ جسٹس اطہر من اللہ کے دوران سماعت ریمارکس. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے جنہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ سامنے آئے ہی نہیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا وہ وقت یاد کریں جب ہم نے انتخابات کی تاریخ دی تھی اور پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری 78 سیٹیں ہمیں ملے گی. اس میں 67 سیٹس وومن کی ہے, باقی نان مسلم کی سیٹس ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی. امید ہے ہماری 78 سیٹیں ہمیں ملیں گی. آئین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے امید ہے سپریم کورٹ سیٹیں اسے دے گا جس کا حق ہے. یہ سیٹیں ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کو ملیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائبیونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا. انجم عقیل خان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس. 7 دن میں جواب طلب. آئندہ ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. انجم عقیل جج پر لگائے گئے الزامات کی وضاحت نہیں کر سکے. دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ قائم مقام صدر نے رات آرڈیننس جاری کر دیا. آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے محمد زبیر کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا محمد زبیر نے جو بات کی ان سے اس کی توقع نہیں تھی. محمد زبیر بتائیں کب اور کہاں ملاقات ہوئی. قمر جاوید باجوہ کب لندن گئے. قمر باجوہ کی ملاقات تو کیا کوئی بات بھی نہیں ہوئی. محمد زبیر کو الزامات پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میاں صاحب حکم فرمائیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس ایک چائے کی پیالی پی کے آؤں گا. لیکن اب سیاسی ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہیں, لیکن ایک اچھے آدمی ہیں میاں صاحب نے کبھی حکم فرمایا تو ضرور حاضر ہوں گا. نواز شریف اور میرے سیاسی راستے ہیں جدا جدا. میاں صاحب میری پسندیدہ شخصیت ہیں
کبھی بلایا تو ان کے ساتھ چائے پینے ضرور جاؤں گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا ایک طرف کہا جاتا ہے ملک مشکل حالات میں ہے، دوسری طرف حکومتی اخراجات بے دریغ طریقے سے بڑھ رہے ہیں، حکومت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ساری قربانی عوام کے حصے میں آ رہی ہے۔ بانی PTI کو مخالفین کو جیل میں ڈالنے کا شوق تھا، اس روش کو سیاست سے ختم کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمانی پارٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ وفاقی بجٹ کو ووٹ دینے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ PP ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سخت تنقید کے باوجود وفاقی بجٹ کو ووٹ دے گی۔ بلاول بھٹو کا آج قومی اسمبلی سے خطاب مؤخر کر دیا گیا۔ بانی PTI نے نااہلی کے خلاف زیر التوا درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے۔ زیر التوا کیس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے، اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں۔ استحکام پارٹی فلاپ ہو گئی، اب یہ دوسرا شو لا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی PTI کہہ چکے ہیں ہم اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن برداشت نہیں کریں گے۔ شبلی فراز نے کہا بانی PTI کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، استحکام کی چابی صرف بانی PTI کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی تفصیلات اور مدت پر وضاحت دینے کا مطالبہ۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں عزم استحکام کہاں اور کب شروع کرنا ہے تفصیل سامنے نہیں آئی۔ عزم استحکام آپریشن کسی خاص طبقے نہیں دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اگر یہ آپریشن نامنظور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ قومی اسمبلی میں اتحاد کو پارا پارا کیا گیا۔ عزم استحکام آپریشن کا معاملہ پروسیس ہو کر پارلیمان میں بھی آئے گا۔ آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں میٹنگ میں تمام اسٹیک ہولڈرز اور صوبوں کے نمائندے موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں ناقابل برداشت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ اور وفاقی حکومت اس مسئلے کا حل نکالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستک ایپ پر سروسز مزید بہتر کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر ڈویژن میں مریم کی دستک کی سروسز شروع کرنے کا حکم۔ 14 اگست سے ہر ڈویژن میں مریم کی دستک سروسز شروع ہو جائیں گی۔ بلدیہ عظمیٰ پیپلز پارٹی کے پاس آئی تو اسے بہتر کرنے کا سفر شروع کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہماری مقامی قیادت نے ساتھ دیا، ہم نے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی، عباسی شہید ہسپتال کو ٹھیک کیا۔ کراچی میں بہت تیز گرمی شروع ہوئی ہے، 3 دن کا دورانیہ اس کا ہے، اسے ہم جزوی ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں کراچی کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی ونڈ چینج ہو جاتی ہے، جنوب مغربی ڈائریکشن کے بجائے شمال مغرب سے ڈائریکشن ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے باعث ٹیمپریچر زیادہ شوٹ کر رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے سے کراچی میں شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جزوی ہیٹ ویو آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع۔ کراچی سمیت سندھ کے کچھ اضلاع میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا راج برقرار۔ لاڑکانہ میں پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد، نواب شاہ، جیکب آباد، سکھر، فیصل آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ رحیمیہ خان، DG خان، ملتان، بہاولپور میں 41، لاہور میں 40، اسلام آباد میں 38 ڈگری ریکارڈ۔ کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی طویل بندش۔ FB ایریا، گلشن اقبال، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، صفورہ، معمار سمیت مختلف علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر، شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں 10 سے 16 گھنٹے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، رات ہو یا دن بجلی غائب رہتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے جینا عذاب کر دیا، کاروبار الگ متاثر ہو رہا ہے، کسی کو احساس نہیں۔
آزاد کشمیر کے لاپتہ شہری خورشید احمد کی بازیابی کی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا خواجہ خورشید جاسوسی کے الزام میں ملٹری کی حراست میں ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا چلیں بندے کا پتہ تو چل گیا، آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ چوتھی بار ہے کہ پیپلز پارٹی حکومتی جانب سے جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح چلانا ہے اجلاس، دیکھیں بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ میری گزارش فقط اتنی سی ہے کہ دیکھیں ہماری جانب سے بھی تقاریر ہو رہی ہیں، لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے؟ پیپلز پارٹی کے فیاض بٹ کی تقریر کے دوران ایم کیو ایم اراکین کا سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ علی خورشیدی نے کہا طے ہوا تھا تقریروں میں کسی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اچھے ماحول میں اجلاس چل رہا ہے، لیڈرشپ پر تنقید نہ کی جائے۔ پیپلز بس سروس کی 6 بسیں نواب شاہ پہنچ گئی۔ ڈی سی نواب شاہ نے بتایا پہلے مرحلے میں 6 بسیں چلائی جائیں گی، مزید بسیں بھی آئیں گی۔ بس سروس کی افتتاحی تقریب جلد ہوگی۔ گلگت بلتستان کا 1.40 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ گلگت بلتستان انجینئر اسماعیل ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صوبے کا غیر ترقیاتی بجٹ 86 ارب 60 کروڑ روپے ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 34 ارب 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ گندم کی سبسڈی کی مد میں 1 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی گئی۔ قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی قرار۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت بورڈ کا طویل اجلاس۔ میرٹ، کارکردگی اور فٹنس پر رتی برابر سمجھوتا نہیں ہوگا، محسن نقوی کا اعلان۔ کہا کارکردگی اور فٹنس پر ہی کھلاڑیوں کا انتخاب ہوگا، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا ڈومیسٹک کانٹریکٹ پر بھی نظر ثانی کا فیصلہ۔ ناقابل شکست ٹیم کی شاندار پرفارمنس۔ جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پروٹیاز نے ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ ڈی ایل ایس قانون کے تحت 123 رن کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا۔ اسٹابز 29، کلاسن 22 اور مارکو ینسن نے 21 رن بنائے۔ تبریز شمسی نے 3 شکار کیے، میچ کے ہیرو قرار پائے۔ شام 7:30 بجے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک کے T20 میں وکٹوں کے پیچھے 100 شکار، سنگ میل عبور کرنے والے پہلے وکٹ کیپر بن گئے۔ ورلڈ کپ نے ویسٹ انڈیز کے پاول کو اسٹمپ کر کے ریکارڈ بنایا۔ ڈی کاک نے 90 میچز میں 100 شکار کیے۔ سابق بھارتی کپتان ایم ایس دھونی کے مجموعی طور پر 91 شکار ہیں۔ کرتی ہے افغانستان کی ٹیم، نمبر 1 سکورر ان کا، نمبر 1 وکٹیں سب سے زیادہ، ہائیسٹ پارٹنرشپ ایز اے ٹیم۔ آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے زبردست پرفارمنس اور کیپٹنسی آپ دیکھیں۔ افغان ٹیم کے کپتان نے شاندار کپتانی کی، خواہش ہے افغانستان سیمی فائنل کھیلے۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا افغان ٹیم پیسوں کے لیے نہیں ملک کے لیے کھیلتی ہے، بارش نہ ہوئی تو انڈیا آسٹریلیا پر حاوی رہے گا۔ پروگرام میں شریک مہمان زین افضل نے کہا پاکستانی اسکواڈ میں 15 ٹھیک نہیں تھے تو 11 کیسے بہتر ہوتے۔ مصطفیٰ چودھری بنے افغان کرکٹ فین، عادی کے طنز و مزاح پر قہقہے۔